رات کے وقت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ اندھیرا، خاموشی، یہ احساس کہ آپ اکیلے نہیں ہیں چاہے اب جانتے ہوں کہ آپ اکیلے ہیں۔ میرے لیے یہ دہشت ایک عام منگل کی رات شروع ہوئی، اس گھر میں جو میری پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا۔ میں 2 ماہ پہلے اپنے نئے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوا تھا۔ یہ ایک پرانا 3ری منزل پر ایک بیڈروم کا آرام دہ اپارٹمنٹ تھا، وہ قسم کا عمارت جو آپ کو ایسے وقت کے لیے یادگار بنا دیتی ہے جو آپ نے کبھی نہیں گزاری۔ سب کچھ بہترین تھا، مجھے ایسا لگا۔ یہ سب کچھ ایک سادہ آواز سے شروع ہوا۔ یہ آدھی رات کے قریب تھا جب میں نے پہلی بار اسے سنا، ایک نرم، تقریباً نامحسوس چٹخنے کی آواز جو ہال سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے عمارت کے جم جانے یا شاید پڑوسی کے ہلنے کے طور پر نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات یہ دوبارہ ہوا، اور پھر اگلی رات پھر۔ ہر رات آواز زیادہ بلند اور زیادہ واضح ہو گئی۔ یہ صرف چٹخنا نہیں رہا، یہ قدموں کی آواز تھی، سست، جان بوجھ کر قدموں کی آواز، جیسے کوئی حال میں چل رہا ہو، کبھی دروازے کے باہر رک جاتا ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگتا اور میں وہاں لیٹا رہتا، خوف سے مفلوج، چادروں کو پکڑ کر جیسے وہ مجھے کسی بھی چیز سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ میں نے اسے عقلی بنانے کی کوشش کی، شاید یہ پائپ تھے، شاید میں بس وہم میں مبتلا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں جانتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں نے اپنے بستر کے پاس ایک 20 بال کا بلا رکھنا شروع کر دیا کسی بھی صورت حال کے لیے۔ ایک رات قدموں کی آواز میرے دروازے کے باہر رک گئی اور کئی گھنٹوں تک نہیں ہٹی۔ میری نبض کانوں میں دھڑکنے لگی اور میں بمشکل سانس لے سکا۔ پھر ایک ہلکی دستک ہوئی، میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ دستک دوبارہ آئی، اس بار ذرا زیادہ بلند۔ میں بستر سے نکلا، بلا ہاتھ میں لیے، اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ میں نے آواز دی، میری آواز لرز رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی۔ میں نے جھری سے دیکھا لیکن کچھ نہ دیکھا۔ کچھ منٹوں کے بعد میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا یا میری تخیل کی پیداوار، اور دوبارہ بستر پر چلا گیا۔ اگلی صبح مجھے دروازے کے نیچے ایک نوٹ ملا۔ یہ نفیس، تقریباً عمدہ لکھوٹ میں لکھا ہوا تھا، دروازہ بند کرو، میرا خون جم گیا۔ میں ہمیشہ دروازہ بند کرتا تھا، میں ہر رات دوبارہ چیک کرتا تھا، یہ نوٹ کون چھوڑ سکتا ہے اور وہ کیسے اندر آیا۔ میں نے مالک مکان کو بلایا، جس نے یقین دلایا کہ کسی اور کے پاس میرے اپارٹمنٹ کی چابیاں نہیں ہیں۔ میں نے پولیس کو بلانے پر غور کیا لیکن پھر اس خیال کو ترک کر دیا۔ اتنی کم ثبوت کے ساتھ وہ کیا کر سکتے تھے؟ اگلے چند ہفتوں میں آوازیں جاری رہیں، ہمیشہ آدھی رات کے قریب۔ نوٹس بھی آتے رہے، ہر ایک پچھلے سے زیادہ پریشان کن۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تم اکیلے ہو، دروازہ بند کرو۔ نیند ایک دور کی یاد بن گئی۔ میں نے اضافی تالے لگوائے اور یہاں تک کہ ایک سیکیورٹی کیمرہ بھی نصب کر دیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیمرہ نے کبھی کچھ نہیں پکڑا اور نوٹ اب بھی آتے رہے۔ میں مسلسل خوف میں جیتا رہا، ہر آواز، ہر سائے پر چونک جاتا۔ پھر ایک رات یہ سب اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ قدموں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ گویا اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھیں۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، بلا تھامے، جب میں نے دوبارہ دستک سنی۔ اس بار یہ زیادہ زور سے تھی، زیادہ اصرار کرتی ہوئی۔ میں کانپتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔
اس سے پہلے کہ میں جھری سے دیکھ سکتا دوسری طرف سے ایک سرگوشی سنائی دی، دروازہ بند کرو۔ میں جم گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو میرے خوابوں سے تھی، وہی آواز جو میرے ہر جاگتے لمحے کو ڈرونی بناتی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دروازے کا ہینڈل جھنجھنانے لگا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے گھنٹوں انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ کوئی نہیں تھا، لیکن ایک نیا نوٹ موجود تھا۔ یہ نوٹ مختلف تھا، تاہم یہ داغدار تھا اور کانپتی ہوئی لکھوٹ میں لکھا ہوا تھا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اگلے دن چلا گیا، جو کچھ میں نہیں اٹھا سکتا تھا چھوڑ کر۔ میں کبھی نہیں جان سکا کہ مجھے کون یا کیا ڈرا رہا تھا۔ نئے کرایہ دار نے کبھی کسی عجیب واقعے کی اطلاع نہیں دی اور میں نے اسے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی رات کے وقت میں اب بھی ان قدموں کی آواز اپنے ذہن میں سنتا ہوں، اور میں ہمیشہ دروازہ بند کرتا ہوں۔ یہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہماری دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خوف اور دہشت کی یہ کہانی صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر رات کے وقت۔ ہمیشہ دروازہ بند کریں، کیونکہ اب کبھی نہیں جانتے کہ اندھیرے میں کیا چھپا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دروازہ بند کرنا ایک معمولی احتیاطی تدبیر نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت کا ایک اہم حصہ ہے۔